ہندوستان کو جاریہ ماہ سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت۔ ہندوستان جاریہ ماہ 2 سال کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC کے غیر مستقل رکن کے طور پر منتخب ہو جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق سفارتی ذرائع نے بتایا کہ 17 جون کو جنرل اسمبلی سلامتی کونسل میں 2 سالہ مدت کے لیے 5 ریاستوں کا انتخاب کرنے والی ہے، اور اس سال یہ انتخابات کورونا وائرس کی وجہ سے ایک الگ طریقہ کار کے ذریعے ہوں گے۔ واضح رہے کہ کورونا کی وجہ سے اقوام متحدہ میں ہونے والے تمام اجلاس کو جاریہ ماہ کے آخر تک ملتوی کرنا پڑا تھا۔ عام طور پر انتخابات جنرل اسمبلی ہال میں خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوتے ہیں، تاہم اس بار یہ متعدد مقامات پر ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں تفصیلات جاری کی جائیں گی۔ بڑے اجتماعات پر پابندی کی وجہ سے رکن ممالک مقررہ اوقات کار کے دوران اور کسی مخصوص مقام پر اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ UNSC میں غیر مستقل اراکین کی 10 نشستوں کو علاقائی گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں افریقی گروپ، ایشیا پیسیفک گروپ، لاطینی امریکی اور کیریبین گروپ، مغربی یورپی اور دیگر گروپ شامل ہیں۔ ہندوستان اس نشست کے لیے ایشیا پیسیفک گروپ سے حصہ لے رہا ہے، جسے انڈونیشیا خالی کرے گا۔ ہندوستان کی فتح تقریباً یقینی ہے، کیونکہ اس نشست پر خطے کے دیگر ممالک میں سے کسی نے بھی مقابلے کے لیے حصہ نہیں لیا۔ گزشتہ سال ہندوستان 55 اراکین پر مشتمل علاقائی گروپ سے اس نشست کے لیے بلا مقابلہ نامزد ہوا تھا، تاہم ہندوستان کا انتخاب بھی بیلٹ ووٹنگ سے ہوگا، کیونکہ اقوام متحدہ کے انتخابی قواعد کے تحت اگر اقوام متحدہ کے تمام 193 اراکین نے ووٹ میں حصہ لیا تو اسے کامیاب قرار دینے کے لیے کم از کم 129 ووٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ گروپ کی توثیق کی وجہ سے نئی دہلی کے لیے یہ بظاہر کوئی مشکل کام نہیں ہو سکتا۔ اگر منتخب ہو گیا تو یہ سلامتی کونسل میں غیر مستقل رکن کی حیثیت سے ہندوستان کا 8واں دور ہوگا۔ قانون انحراف کو مزید سخت بنایا جائے گا، ڈگ وجے سنگھ کا بیان۔ راجیہ سبھا کے انتخابات کے پیش نظر مدھیہ پردیش کے سینئر کانگریسی قائد ڈگ وجے سنگھ نے کہا کہ ریاست میں کانگریس کا کوئی بھی رکن اسمبلی منحرف نہیں ہوگا۔ جاریہ سال ماہ مارچ کے دوران کانگریس کے 22 ارکان اسمبلی کے استعفاء سے مدھیہ پردیش میں کمل ناتھ کی زیر قیادت کانگریس حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اس تناظر میں ڈگ وجے سنگھ نے ملک میں سخت انسداد انحراف قانون نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ 19 جون کو منعقد شدنی راجیہ سبھا کے انتخابات سے عین قبل گجرات اسمبلی میں کانگریس کے 3 ارکان اسمبلی کے استعفاء پر ڈگ وجے سنگھ نے BJP کی دولت کی سیاست کرنے اور ارکان کی خرید و فروخت کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP نے بہت زیادہ دولت کما لی ہے اور اب ارکان کو خریدنے میں مصروف ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل امر ہے کہ کوئی رکن اسمبلی اپنی پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہو جائے۔ جو ارکان اسمبلی کانگریس چھوڑنا چاہتے تھے وہ چھوڑ چکے ہیں، جو لوگ کانگریس میں ہی موجود ہیں وہ سخت امتحان کامیاب کر چکے ہیں، اس لیے اب مدھیہ پردیش میں انحراف نہیں ہوگا۔ کورونا کے علاج میں بڑی پیش رفت جلد متوقع، رپورٹ۔ سائنسدان کورونا وائرس کے علاج کے لیے اینٹی باڈی ٹریٹمنٹ کے ایک طریقہ کار کے بارے میں کافی پر امید دکھائی دے رہے ہیں، جس کی بنیاد پر برطانوی اخبار دی گارڈین نے لکھا ہے کہ اس مرض کے علاج میں بڑی پیش رفت شاید جلد متوقع ہے۔ برطانوی سویڈش دوا ساز کمپنی کے مطابق نئے کورونا وائرس میں مبتلا افراد کو بیماری کی تشخیص کے ابتدائی دنوں میں اگر اینٹی باڈیز کا ٹیکہ لگایا جائے تو یہ مرض کی صحت یابی میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ 2 مختلف طرح کی اینٹی باڈیز کو ملا کر ایک نئے طریقے علاج پر کام جاری ہے۔
اگر مریض کا جسم میں ایک طرح کی اینٹی باڈیز کا اثر نفی ہو جائے تو پھر بھی دوسری اینٹی باڈی با اثر رہ سکتی ہے۔ یوں اس طرح علاج کے مؤثر ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ویکسین کی نسبت اینٹی باڈی ٹریٹمنٹ زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ طریقہ علاج زیادہ عمر کے اور ایسے افراد کے علاج کے لیے بروئے کار لایا جائے گا جنہیں پہلے سے مختلف طبی مسائل کا سامنا ہو یا جن کی حالت نازک ہو۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف، سعودی عرب۔ امارات کی فیڈرل اتھارٹی فار آئیڈینٹی اینڈ سٹیزن شپ نے امارات واپسی کے خواہش مند تارکین وطن کے لیے شرائط جاری کی ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق اتھارٹی نے غیر ملکیوں کو واپسی کے لیے طے کردہ ضوابط کی پابندی کرنے کے لیے کہا ہے۔ واپسی کے اجازت نامے کی درخواست کی منظوری سے قبل نہ ٹکٹ خریدیں، نہ واپسی کا ریزرویشن کرائیں اور نہ سفر کرنے کا خطرہ مول لیں۔ واپسی کے اجازت نامے کے اجرا میں کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، اس کا لحاظ رکھیں۔ اجازت نامے کی منظوری ملنے پر ہی ریزرویشن کروائیں۔ درخواست میں مرکوزہ واپسی کی تاریخ فرضی ہوتی ہے، حقیقت نہیں، اس بات کو مد نظر رکھیں۔ امارات واپسی کے خواہش مند مؤثر اقامہ ہولڈرز تصریح دخول المقیمین حاصل کرنے کے لیے ویب فارم پر کریں۔ اتھارٹی نے بیرون ملک مقیم تارکین اور smartservice.ica.gov.ac سائٹ پر جا کر مؤثر اقامہ ہولڈرز کی امارات واپسی کا اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے مذکورہ ویب سائٹ مختص کر رکھی ہے۔ اتھارٹی نے ویب سائٹ پر واضح کیا ہے کہ واپسی کا اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے اقامے کی فوٹو کاپی اور پاسپورٹ کی فوٹو کاپی منسلک کرنا ہوگی۔ اقامہ مؤثر ہو، درخواست دیتے وقت امارات سے باہر مقیم ہو اور امارات سے باہر جانے کا سبب بھی بیان کرنا ہوگا۔ دوسری جانب 4 فضائی کمپنیوں نے قاہرہ سے 4 خلیجی شہروں کے لیے اتوار 31 مئی سے یومیہ پروازیں شروع کر دی ہیں۔ وندے بھارت کے چوتھے مرحلے میں ایئر انڈیا کی 16 پروازوں کے ذریعے ہندوستانی تارکین کو یہاں سے وطن روانہ کیا جائے گا۔ یہ پروازیں ہندوستان کے جن شہروں کے لیے جائیں گی ان میں کوزیکوڈ، کنور، کوچی، تریویندرم، دہلی، بنگلور اور حیدرآباد شامل ہیں۔ یہ تخلیہ آپریشن 10 سے 16 جون کے درمیان مکمل ہوگا۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں دلاور علی آذر کو سماعت فرمائیں۔ میں ہوں دلاور علی آذر۔ میرے 4 مجموعہ ہے کلام شائع ہو چکے ہیں، 3 غزل کے اور 1 نعت کا۔ ان پہ مختلف یونیورسٹیز میں تھیسس بھی ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے انتخاب دیوناگری اور اردو رسم الخط میں انڈیا سے اور اردو رسم الخط میں پاکستان سے بھی چھپ چکے ہیں میری شاعری کے۔ کچھ اشعار آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امید ہے آپ کو خوش آئیں گے۔ سب کو معلوم ہے میں ہوں اس کا، سب کو معلوم ہے میں ہوں اس کا، اس قدر تیز ہے فسوں اس کا۔ سب کو معلوم ہے میں ہوں اس کا، اس قدر تیز ہے فسوں اس کا۔ وہ مجھے دیکھتا رہے اور میں، وہ مجھے دیکھتا رہے اور میں دیکھنا دیکھتا رہوں اس کا۔ وہ مجھے دیکھتا رہے اور میں دیکھنا دیکھتا رہوں اس کا۔ مجھ میں ایک شخص مرنے والا ہے، مجھ میں ایک شخص مرنے والا ہے، کوئی بتلائے کیا کروں اس کا۔ مجھ میں ایک شخص مرنے والا ہے، کوئی بتلائے کیا کروں اس کا۔ میرے سینے کا زخم دیکھو تم، میرے سینے کا زخم دیکھو تم، دیکھنا ہے اگر جنوں اس کا۔
میرے سینے کا زخم دیکھو تم، دیکھنا ہے اگر جنوں اس کا، اور باغ کی سیر کو نکلتا ہوں، باغ کی سیر کو نکلتا ہوں، میں کوئی رنگ بھانپ لوں اس کا، باغ کی سیر کو نکلتا ہوں، میں کوئی رنگ بھانپ لوں اس کا، میرے حق میں دعا کیا کیجیے، میرے حق میں دعا کیا کیجیے، میں رہوں اور سدا رہوں اس کا، میرے حق میں دعا کیا کیجیے، میں رہوں اور سدا رہوں اس کا، اس کے ماتھے پہ داغ ہے آذر، اس کے ماتھے پہ داغ ہے آذر، صاف شفاف اندروں اس کا، اس کے ماتھے پہ داغ ہے آذر، صاف شفاف اندروں اس کا، وہ مجھے دیکھتا رہے اور میں دیکھنا دیکھتا رہوں اس کا، سب کو معلوم ہے میں ہوں اس کا، آئینہ ہو رہا فسوں اس کا۔ آپ سب احباب کا، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔